السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ التین کی آیا نمبر 6 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 6، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ لاسٹ آیا مبارکہ میں ہم نے بات پڑھی تھی اسفل السافلین کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیا نمبر 5 میں، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، اسفل السافلین میں لوٹا دیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ممنون کا روٹ ورڈ ہے میم نون نون، من سے، جس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ پہلا میننگ ہے احسان کرنا اور دوسرا میننگ ہے کاٹنا۔ تو غیر ممنون کا مطلب یہاں پہ جو بن رہا ہے وہ ہے غیر منقطع، نہ کبھی ختم ہونے والا، یعنی ایسا سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ لاسٹ آیا مبارکہ میں ہم نے مختلف سکالرز کی ڈیفرنٹ اوپینینز کو پڑھا تھا کہ اسفل السافلین کی ٹرم سے انہوں نے کیا کیا مطلب اخذ کیے ہیں، اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اس کیٹیگری کی جو بات کی جا رہی ہے، جو ایمان والے صالح عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ جن سکالرز نے اسفل السافلین سے مراد بڑھاپے کی وہ حالت لی جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے جوانی اور تندرستی کی حالت میں ایمان لا کر نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے لیے بڑھاپے میں بھی وہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ جزا پائیں گے، اور ان کے اجر میں اس بات پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں صادر نہیں ہوئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی میں تو انسان تندرستی کی حالت میں عبادت اچھے سے کر سکتا ہے، اور جس پیٹرن پہ وہ ہوگا، جس روٹین کو وہ اپنی جوانی میں فالو کر رہا ہوگا، ان کیس بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ اس روٹین کو فالو نہیں کر پا رہا، لیکن کیونکہ اس نے پہلی زندگی میں اچھے وقت میں اپنی تندرستی کے دور میں، جوانی کے دور میں نیکیاں کرنے کی کوشش کی اور عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اسکالرز کے نزدیک اس کو اس دور میں بھی جو نیکیاں وہ پہلے کرتا رہا ہے اسی کے مطابق، اسی روٹین کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم ایک حدیث مبارکہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو عمل خیر یہ اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ سب اس کے اعمال نامہ میں لکھتے رہو،
یہ ہے ہمارے رب کی رحیم ذات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کس قدر رحم کیا ہے، کس قدر رحیم ہے وہ ذات باری تعالیٰ کہ انسان کی نیتوں کے حال سے وہ آگاہ ہے، اور وہ ڈیو ٹو سم پرابلم اگر انسان اپنی اس روٹین کو، اپنے پیٹرن آف لائف کو فالو نہیں کر پا رہا کسی بھی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ پھر وہ اسکالرز جو اسفل سافلین کی طرف پھر جانے کا مطلب جہنم کے ادنا ترین درجے میں پھینک دیے جانا لیتے ہیں، ان کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لا کر جن لوگوں نے عمل صالح انجام دیے نا، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اسفل سافلین کی طرف وہ لوگ جائیں گے جو عمل صالح نہیں کرتے، جو ایمان نہیں لاتے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے، وہ اسفل السافلین کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ تو اسکالرز کے نزدیک اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اسفل السافلین کی کیٹیگری سے محفوظ رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ انبیاء پر صحیح طور پر ایمان لاتے ہیں، صحیح عقائد پر قائم رہتے ہیں، اور انہی صحیح عقائد کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو بجا لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو احسن تقویم پر ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور انہی لوگوں کے لیے پھر اخروی نجات اور غیر منقطع اجر کی خوشخبری دی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نبی نوح انسان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو احسن تقویم پر، خود کو برقرار رکھنے پر ناکام رہی ہے اور اسفل السافلین کی پستی تک جا پہنچی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں پر اپنی طرف سے انبیاء کرام ہدایت کے لیے بھیجے انسانوں کی طرف، اور جب کوئی قوم اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی اور پستیوں کا شکار خود کو کرتی رہی، تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں پر عذاب آتے رہے اور وہ تباہ و برباد ہوتی رہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ پر اور ان نبیوں پر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے محنت کی اپنے کردار کو بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق خود کو ڈھال لیا، عمل صالح کیے، تو وہ لوگ محفوظ ہو گئے، اسفل السافلین کی کیٹیگری میں شامل ہونے سے بچ گئے، انہوں نے خود کو بچا لیا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اس آیہ مبارکہ میں کہ پھر ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اللہم جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کیٹیگری میں شامل فرمائیں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اس کے بعد انہوں نے عمل صالح کرنے کی کوشش کی، اور پھر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ان کے لیے غیر ممنون اجر ہوگا، ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔